یہ انکشاف بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز تھا کہ بیدق جو آلۃ الجمال زہرہ کی خاص پجارن اور جس کے نام کی صفت بھی زہرہ جمال تھی، جس کا قصر کاشانہ زہرہ سے موسوم تھا، جو چاند کی ہر تیسری رات کو، کیونکہ صرف چاند کی تیسری رات زہرہ کی رات کہلاتی تھی، بڑی باقاعدگی سے ہیکل زہرہ میں حاضری دیتی، اور جس پر 16 برس کی عمر تک ازالہ دوشیزگی واجب تھا، ابھی تک کنواری اور اچھوتی تھی۔ کوئی مرد اسے چھو نہیں سکا تھا، اور 4 سال پہلے جشن زہرہ کی رات بھی جو اس نے بیلشازار کے ساتھ حجلہ عیش میں گزاری، وہ حسین واردات نہیں ہوئی تھی جس کا ایک خاص حلقے میں چرچا تھا۔ بیدخت کے بقول اس نے بیلشازار سے 4 سال کی مہلت مانگ لی تھی اور خود کو اس کے سپرد نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ آغاز شباب ہی میں ابدی زندگی کے بارے میں کوئی خواب دیکھ چکی تھی اور اس کی تعبیر چاہتی تھی، جس کے لیے کنواری ہونا لازمی تھا۔ یہ ساری باتیں مہرتاب کے لیے بڑی خیال افروز اور تسکین دہ تھیں۔ یہ انکشاف کہ وہ آج تک کسی مرد سے ناآشنا اور معصوم ہے، محبت کے ساتھ ساتھ مہرتاب کی ذات کو بھی نئی تقویت دے رہی تھی۔ اب تیسری خواہش کے مطابق اسے بیدخت کی خاطر زہرہ کے کنگن حاصل کرنے تھے، مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ ہیکل زہرہ میں کہاں ہیں اور کس طرح حاصل کیے جا سکیں گے۔ اس کا خیال تھا یہ کام ایوان ماقلوب کے فلکیاتی عجائب گھر سے شاہ یوسفر کی انتہائی نادر قبا اڑانے اور چاہے بابل کے زندان اجل سے عبرانی اسیروں کو نکال لانے سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ان تک پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن یہ تصور کسی طلسم ہوشربا سے کم نہ تھا کہ وہ اپنی حسین کلائیوں میں زہرہ کے کنگن پہن کر اپنے کنوارے جسم پر فلکیاتی طلسم کی قبا اوڑھ کر آسمانی الہیوں کے پراسرار اسم اعظم کا ورد کر کے کسی ابدی اور غیر فانی وجود میں منقلب ہو جائے گی۔ یہ تو ایک انہونا خواب تھا جو آج تک کسی عورت نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر جس طرح بیدخت خود کائنات کی تمام عورتوں سے مختلف اور حسین ترین تھی، اسی طرح اس کا خواب بھی انوکھا اور عجیب ترین تھا۔ جہاں تک کرۂ ارض کی کسی عورت کے منقلب ہونے یا ابدی زندگی حاصل کرنے کا تعلق تھا، اس ضمن میں یونان کی دیومالا سائیکی کی دلچسپ کہانی بیان کرتی تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق سائیکی شاہ یونان کی سب سے چھوٹی اور حسین ترین لڑکی تھی، جس کے غیر معمولی حسن کا شہرہ سن کر آسمانوں کی سب سے خوبصورت دیوی وینس نے اپنے فرزند آسمانی کیوپٹ کو سائیکی کا شکار کرنے کی خاطر زمین پر بھیجا۔ کیوپٹ جوپیٹر دیوتا کے نطفے سے تھا، کیونکہ وینس کا پہلا شوہر جوپیٹر ہی تھا۔ کیوپٹ جس کے ہاتھ میں کمان اور کمر پر ترکش تھا، جس زمین پر پہنچا تو سائیکی کا حسن دیکھ کر تیر چلانا بھول گیا، بلکہ خود اس کے تیر نظر سے گھائل ہو کر لوٹا۔ وینس نے غصے میں آ کر سائیکی کو کوہ اولمپس پر پھینکوا دیا، جہاں محبت کا مارا کیوپٹ اس کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار سائیکی نے وینس کی کڑی شرط پوری کر کے کیوپٹ کو جیت لیا، اور جوپیٹر نے اسے شراب الوہیت پلا کر آسمان کی غیر فانی اور ابدی مخلوق میں شامل کر لیا، جس کے بعد سائیکی بھی آسمانوں پر کیوپٹ کے ساتھ رہنے لگی۔ مہرتاب دیوی دیوتاؤں کے وجود سے منکر اور کورش ہخامنشی کی طرح پیغمبر زرتشت کا پیروکار تھا، جس کے نزدیک خدائے واحد آہور مزدہ ہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ تھا، مگر اس کا ذہن یونان کی دیومالائی داستان میں الجھ کے رہ گیا، کیونکہ یونانی جس محبوبہ افلاک کو وینس دیوی کے نام سے یاد کرتے، اہل بابل اسی کو آلۃ الجمال زہرہ قرار دیتے تھے، مگر ان کے یہاں زہرہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جس کے عشق میں مبتلا ہو کر بابل کی بلکہ کائنات کی سب سے خوبصورت عورت کسی دوسری ہستی میں منقلب ہو جانے اور ابدی زندگی پانے کی خواہش کرتی۔ اس کے برعکس وہ مہرتاب ہی کو اپنی محبت قرار دیتی اور آسمان پر بھی اس سے ملنے کی طلبگار تھی۔ معاملہ بے حد پیچیدہ اور پراسرار ہو گیا تھا، اور زہرہ جمال اپنے خواب کی تعبیر میں اتنی سنجیدہ اور مگن تھی جیسے تیسری اور آخری خواہش پوری ہوتے ہی اس کی ذات مکمل ہو کر ابدی زندگی حاصل کر لے گی۔ یہی گہرا یقین مہرتاب کو مزمحل کیے دے رہا تھا۔ بیدخت کی تکمیل ذات کا مطلب کسی دوسرے وجود میں منقلب ہو جانا تھا، چنانچہ اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس کی نئی زندگی کے متعلق جسے وہ اختیار کرنا چاہتی تھی کچھ جاننے کی کوشش کرے، مگر حیران تھا کہ نہ جانے مستقبل نے اس کے لیے اپنے پرتوں میں کیا چھپا رکھا ہے اور وہ کون سے خواب کا جام نوش کرنا چاہتی ہے۔ دنیا میں بعض مردوں بعض عورتوں کے لیے کچھ عجیب سی باتیں مقدر ہوتی ہیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بیدخت کے لیے کیا مقدر ہے، مگر اپنے دل میں ایک ہلچل سی محسوس کرنے لگا۔ خود بیدخت بھی بڑی بے چین بڑی بے خود سی ہو رہی تھی، جیسے صندوقچی کے پراسرار تحریر نے اس کے خواب کی تعبیر فراہم کر دی ہو، اور جو کچھ وہ چاہتی تھی وہی ظہور میں آ رہا تھا۔ مہرتاب کو خاموش دیکھ کر بیدخت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ چونکا نہیں، کیونکہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بیدخت جانتی تھی اس کا ذہن کہاں الجھ کے رہ گیا ہے۔ مہرتاب، تم جاننا چاہتے تھے میری تیسری خواہش کیا ہے؟ سو جیسا تم چاہتے تھے، میں نے اپنی تیسری خواہش بیان کر دی، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور ہوگا یہ کہ ہم ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اب میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں کہ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد کیا تم میرے لیے زہرہ کے کنگن حاصل کر سکو گے؟ مگر میں یہ کیوں پوچھ رہی ہوں؟
حالانکہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم ویسا کرو گے جو میں کہوں گی۔ بے شک میں وہی کروں گا جو تم چاہتی ہو۔ تمہاری 3 خواہشیں پوری کرنے کا قول دے چکا ہوں، اور مرد جان ہارتے ہیں اپنا قول نہیں ہارتے۔ 3 خواہشوں کے علاوہ اگر تمہاری کوئی اور تمنا ہوگی تو اسے بھی پورا کروں گا، کیونکہ تمہاری آرزوؤں کی تکمیل میری زندگی ہے۔ بس مہرتاب، تم نے مجھے بے مول خرید لیا۔ دنیا کا کوئی مرد میرے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو تم نے کیے۔ بے دخت، کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی، مگر میں نے تم سے اپنے متعلق کوئی بات نہیں چھپائی۔ جو کچھ مجھ پر گزری بیان کر دی۔ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو، کیا سوچتی ہو، یہ میں نے کبھی نہیں پوچھا، مگر تمہارے متعلق جو میں سوچتا ہوں وہ مختصر لفظوں میں یوں ہے کہ تم میری محبت ہو، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن جس طرح آج بتا رہی ہو کہ مجھ سے جدا ہو جاؤ گی، اسی طرح ایک دن میں بھی تمہیں یا تمہاری محبت کو ہاروت ماروت کے عوض ہرایا اور سمجھ بیٹھا تھا کہ شاید تقدیر مجھے تم سے جدا کر دینا چاہتی ہے، مگر تم نے ہاروت ماروت کا پتہ بتا کر میری ہار کو پھر جیت میں بدل دیا۔ تب میں نے سمجھ لیا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا ناتا ہے جو ہمیں جدا نہیں ہونے دیتا، اور جیسے گوما نے کہا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے انجام میں شریک ہوں گے، تو شاید ایسا ہی ہو۔ لیکن اب تم یہ کہتی ہو کہ تیسری خواہش پوری ہو جانے کے بعد کسی دوسرے وجود میں منقلب ہو جاؤ گی اور مجھ سے دور چلی جاؤ گی، شاید آسمان پر، مگر میں تمہارے اسی وجود اور اسی سراپے سے محبت کرتا رہوں گا جو اس وقت میرے سامنے ہے، اور بہاروں سے زیادہ رنگین اور ستاروں سے بڑھ کر حسین ہے۔ مگر اس وجود کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جسے تم اپنی ذات کی تکمیل قرار دیتی ہو۔ اس لیے تیسری خواہش پوری کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم کیا بننا اور کہاں جانا چاہتی ہو۔ مہرتاب، اگر تم یہ بات نہ پوچھتے پھر بھی میں تمہیں بتاتی کہ کہاں جانا اور کیا بننا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے تم میری منزل سے واقف اور میرے خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ مہرتاب حیران رہ گیا۔ میں تمہارے خواب سے آگاہ نہیں، اس کی تعبیر کیا جانوں گا؟ تم کچھ بھول رہے ہو مہرتاب، میرے خواب کی تعبیر تم پہلی ملاقات پر ہی جان گئے تھے۔ وہ دیوتاؤں کی عبادت عام کی رات تھی جب تم مجھے موبدہ کور میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں حیران رہ گئی تھی کہ کچھ کہے کچھ سنے بغیر چلے گئے۔ اسی عالم حیرت میں رت میں بیٹھ کر تمہارے پیچھے نکلی۔ مجھے تم دیوتاؤں کی دیوار کے پاس مل گئے۔ عجیب تھی وہ ملاقات، تم میرا قرب بھی چاہتے تھے اور کترا بھی رہے تھے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی اور ہچکچا رہی تھی۔ مجھے تمہاری یا پھر تمہاری مدد کی ضرورت تھی، مگر تم مجھے اپنا پابند کر لینا چاہتے تھے جس پر میں تیار نہ تھی، اور تم یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ شرط منظور ہے تو پیچھے پیچھے چلی آؤ، اور اگر آسمان کی زہرہ بننے کے خواب بھی دیکھ رہی ہو تو میں تمہارے خوابوں کی تعبیر مہیا کروں گا۔ تمہارے ان الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں تمہارے پیچھے بھاگی اور اس شرط پر تمہاری پابند ہو گئی کہ تم میرے خوابوں کی تعبیر مہیا کرو گے۔ شاید تمہیں سب کچھ یاد نہیں رہا۔ مہرتاب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی خواب طلسم سے بیدار ہوا ہو۔ کیا آسمان کی زہرہ بننا چاہتی ہو؟ بے دخت نے بدلی ہوئی آواز میں کہا۔ میں زہرہ جمال ہوں، میرا ستارہ زہرہ ہے، اور زمین پر میری پیدائش کے دن سے مجھ پر اپنا اثر ڈالتا اور مجھے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ربہ زہرہ مجھے اپنے آسمان پر بلا رہی ہے اور بے چین ہے میرے لیے، کیونکہ میں اس کی بیٹی ہوں، دختر زہرہ ہوں میں۔ کیا کہا تم نے؟ حیران کیوں ہو گئے؟ جو کچھ تم نے سنا وہی میں نے کہا ہے، اور یہ کہا ہے میں نے کہ میں دختر زہرہ ہوں۔ مہرتاب کو یوں لگا جیسے اس کی آواز زمین کے بجائے آسمان سے آ رہی ہو۔ کیا میں دنیا کی ساری عورتوں سے الگ تھلگ نہیں؟ بے شک ہو۔ کیا کائنات کی کوئی عورت حسن و خوبصورتی میں میری مثال ہے؟ نہیں، تمہارا حسن بے مثال ہے، اور بے مثال حسن بعض لڑکیوں کو صرف ماں کی طرف سے ورثے میں ملتا ہے۔ میں اس لیے بے مثال ہوں کہ ربہ جمال کی بیٹی ہوں، اور حسن مجھے آسمان سے عطا ہوا ہے۔ مہرتاب اس عجیب و غریب استدلال پر دنگ رہ گیا۔ بے دخت کا حسن فی الواقع ایسا ہی تھا جسے آسمانی عطیہ کہنا مناسب ہوگا۔ کم از کم چشم انسانی نے ایسے بے مثال اور سحر آفریں حسن کا نظارہ پہلے نہیں کیا تھا۔ پھر بھی یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا کہ وہ کسی آسمانی دیوی کی اولاد ہو سکتی ہے۔ تم نے اسی زمین پر ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا ہے، مگر میری روح آسمان سے آئی تھی۔ مہرتاب چونک سا گیا۔ بے شک دیوتاؤں کے وجود کا قائل نہ تھا، پھر بھی یقین رکھتا تھا کہ روحیں آسمان سے آتی اور آسمان ہی کی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ سب لوگوں کی روحیں آسمان سے آتی ہیں؟ کیا یہ سب لوگ دیوی دیوتاؤں کی اولاد ہیں؟ سب لوگ دیوی دیوتاؤں کی اولاد نہیں ہو سکتے، صرف ان کی پیدائش دیوتاؤں کے زیر اثر ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے دیوتا ستارے کے روحانی اثرات کا پابند ہو جاتا ہے۔ مہرتاب، کائنات میں کچھ خاص ہستیاں بھی ہیں جن پر دیوتاؤں کا خاص کرم ہوتا ہے، ان کی روحیں بھی عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ ان خاص ہستیوں کا تعلق ستاروں سے ہوتا ہے جنہیں تم دیوتا اور میں مقدرات سمجھتا ہوں۔ تم نے اندر سے میری بات مان لی ہے،
مگر باہر سے انکار کیے جاتے ہو۔ کیا مان لیا ہے میں نے؟ یہی کہ روحیں آسمان سے یا ستاروں سے آتی ہیں، اور بعض ہستیوں کا اپنے ستاروں سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ تمہیں یہ بھی اعتراف ہے کہ میں کائنات کی ایک خاص عورت ہوں، تو کیا میری روح کا معاملہ عام عورتوں جیسا ہوگا؟ نہیں مہرتاب، جس طرح میں خود بے مثال ہوں، اسی طرح میری روح بھی مادر جمیل زہرہ کی ودیعت ہے، کیونکہ جس رات میری ولادت ہوئی، ربہ زہرہ برج حمل میں اور زمین سے بہت قریب تھی۔ اس رات اور اس دن اور بھی بہت سی لڑکیاں پیدا ہوئی ہوں گی، مگر ان میں دختر زہرہ صرف میں ہوں۔ تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ میں سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے کم سنی ہی میں زہرہ کو اپنے خوابوں میں دیکھتی رہی ہوں، اور مجھے کئی بار بتایا گیا کہ میں دختر زہرہ ہوں۔ مہرتاب اس کی باتوں پر حیران ہوتا رہا، کیونکہ ان کے بعض پہلو ایسے تھے جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر اسے ذرا دل لگی سوجی۔ دین عقد کے مطابق زہرہ 16 برس تک ہر کنواری کا ازالہ دوشیزگی چاہتی ہے، اور تم؟ بیدخت کے روئے حسین پر ایک عجیب سی کیفیت گزر گئی۔ وہ بولی، بے شک مادر جمیل دوشیزگی کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک یہی وہ سرمایہ جمال ہے جسے بار بار لوٹا کر عورت خوش ہوتی ہے، لیکن اگر میں 20 سال تک اچھوتی رہی ہوں تو صرف اس لیے کہ مجھے خواب میں ازالہ دوشیزگی سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ دختر زہرہ ہونے کے ناطے دیوی کی خوشنودی حاصل کرنا تم پر واجب تھا۔ مہرتاب نے بڑی چپتی ہوئی بات کہہ دی، مگر وہ بھی اپنی بے چینی چھپا نہ سکی اور اس کے ساتھ لگ کر بولی، تمہیں کیا معلوم کہ میں ان حسین لمحوں کا کب سے انتظار کر رہی ہوں جب مادر مہربان کی خوشنودی حاصل کروں۔ تم جیسے یگانہ اثر مرد کو دیکھ کر تو کوئی عورت اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی، مگر میں اپنے دل پر جبر کرتی رہی ہوں، کیونکہ بڑے مقصد کی خاطر چھوٹے مقصد قربان کرنے پڑتے ہیں۔ کیا ہے وہ بڑا مقصد؟ کئی برس پہلے مجھے خواب میں ہدایت کی گئی تھی کہ آسمانوں سے حبوط ہونے کے بعد میرے صعود کی یہی ایک شرط ہے کہ کنواری رہوں، اور آج ہاروت ماروت نے شاہ یوسفر کی صدیوں پرانی جو تحریر پڑھی ہے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ میرا خواب غلط نہ تھا، کیونکہ یہاں بھی ابدی زندگی کے حصول اور آسمان کی طرف واپسی کی شرط میری دوشیزگی ہے۔ مہرتاب بری طرح چونک اٹھا۔ اگر بیدخت نے واقعی کوئی خواب دیکھا تھا جس میں اسے کنواری رہنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور اسی ہدایت کے مطابق اس نے 4 برس قبل بیشازار سے مہلت مانگ لی تھی، تو یہ انکشاف یقیناً حیرت انگیز بلکہ بے حد سنسنی خیز تھا کہ شاہ یوسفر کی پراسرار تحریر میں بھی دیوتاؤں کی مانند ابدی ہو جانے کے لیے کنوار پن لازمی قرار دیا گیا تھا، اور عقدی زبان کی وہ قدیم اور پیچیدہ تحریر جس کا ہاروت ماروت نے آرامی زبان میں ترجمہ کیا، ان دونوں نے آج ہی سنی تھی۔ اس سے پہلے خود بیدخت بھی اس کے مضمون سے آگاہ نہ تھی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مہرتاب نے اپنے ذہن سے سوال کیا۔ بیدخت کے خواب اور پراسرار تحریر میں کنوار پن کی یکسانی محض اتفاق ہے یا کوئی طلسم؟ سب سے انوکھا اور دلچسپ معاملہ یہ تھا کہ مہرتاب کا ستارہ عطارد تھا، اور وہ صندوق تھی جس میں ایک پراسرار عجیب تحریر کندہ تھی، اور جس میں بیدخت کی ذات کو مکمل کرنے والی قبا بند تھی۔ عطارد دیوتا کے پیٹ میں محفوظ کی گئی، اور اسے عطارد مرد مہرتاب ہی نکال کر لایا تھا۔ یہ سب کچھ بھی اتفاقی نہ تھا، بلکہ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز ربط، ایک معنی خیز تعلق موجود تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس معاملے کی صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ بیدخت کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا۔ مہرتاب، اب تو تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ میری خواہشوں کا کیا مقصد تھا، کیونکہ تیسری خواہش پوری ہو جانے کے بعد میں زمین سے آسمان کی طرف پرواز کروں گی اور اپنی مادر جمیل زہرہ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ تشرین کے مہینے میں میری مہلت ختم ہونے والی ہے، اور آنے والے برے دنوں سے صرف وہی ایک رات مجھے بچا سکتی ہے جو آسمان پر آئے گی۔ بے شک میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، لیکن وہ جدائی عارضی ہوگی، کیونکہ بچھڑنا اس دنیا میں اور ملنا اس دنیا میں ہوگا جہاں ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ میں آسمان پر کیسے پہنچوں گا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، مگر میرے بعد تمہارا بھی آسمان کی طرف صعود ہوگا، اور یہ بات میں قیاس سے نہیں بلکہ اپنی آسمانی بصیرت سے کہتی ہوں کہ جس طرح میں دختر زہرہ ہوں، اسی طرح تم رب النو عطارد کے فرزند ہو۔ مہرتاب پر ایک لرزہ خیز حیرت گزر گئی۔ تم جانتی ہو میں دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہودی بھی نہیں مانتے، اور اندیکھے خدا یہوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے مذہبی صحیفے تو برباد ہو گئے، اب وہ صرف قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ صائبی بھی ستاروں، فرشتوں اور جنوں کو مانتے، مگر دیوتاؤں کے وجود سے منکر ہیں، اور یہ فارس و ماد کے عجمی جو بابل کو گھیرے بیٹھے ہیں، آہر مزدہ کو خالق کائنات بتاتے ہیں۔ دنیا میں ہر قوم کا اپنا معبود ہے، مگر دیوتاؤں کی وہ اندیکھی طاقتیں جو زمین سے آسمانوں تک حرکت کرتی ہیں ناقابل انکار ہیں، کیونکہ پوری دنیا ان کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مہرتاب مسکرا دیا۔ دیوتا تو اپنے جسم پر بھی اختیار نہیں رکھتے، بیچارے سنگ تراشوں کے محتاج ہیں،
پتھر کے جسم تو صرف دیوتاؤں کی صفات کے مظہر ہیں، ان کے روحانی جسم اور ہوتے ہیں مہرتاب۔ مگر دنیا پر جس طاقت کا اختیار ہے اسے قدرت کہتے ہیں۔ قدرت کیا ہے؟ صرف دیوتاؤں کی مرضی۔ مہرتاب نے حیرت کی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خواب آلود لہجے میں بولی، دیوتاؤں کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے چاہے بابل کے حصار میں بنو سلان جیسے خونخوار آدمی کو قتل کیا اور اسیروں کو نکالنا ہے، باغات معلقہ میں بیلشازار جیسے جنگی مرد کو شکست دی اور شمورا کو جیت لیا۔ بے شک تم بہادر اور طاقتور ہو اور کوئی آدمی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، لیکن جب تلوار اٹھاتے ہو اور وار کرتے ہو تو تلوار تم نہیں اٹھاتے اور وار تم نہیں کرتے، بلکہ تمہاری طرف سے سارے کام کوئی اور کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ دیوتا، جو تمہاری حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ تم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے اور فرزند عطارد ہو۔ کس قدر عجیب معاملہ تھا یہ۔ ایک بار اس نے آموسی کو، جب پہلی بار اس کا مہمان ہوا تھا، ہنسی ہنسی میں بتایا تھا کہ وہ دیوتاؤں کا فرزند اور آسمان سے اتر کے آیا ہے، مگر آج دنیا کی سب سے خوبصورت عورت سچ مچ اسے فرزند عطارد کہہ کر حیرتوں کے طلسم بکھیر رہی تھی۔ وہ پریشان لہجے میں بولا، بس بیدق، بات یہیں تک رہنے دو کہ تمہارا ستارہ زہرا اور میرا عطارد ہے، مگر نہ تم دختر زہرا ہو نہ میں عطارد کا بیٹا ہوں۔ یہ دنیا دیوتاؤں کی نہیں انسانوں کی ہے۔ جبھی دنیا سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہے کہ لاکھوں برس پہلے ہمیں آسمانوں سے زمینوں پر پھینک دیا گیا اور ہم ہر جنم میں واپس جانے کی کوشش کرتے رہے، مگر نہ جانے کتنی ناکامیوں کے بعد اب ہمارے صعود کا وقت آیا ہے۔ پہلے آسمان پر میں جاؤں گی، پھر تم۔ مہرتاب کچھ اور پریشان ہو گیا۔ اس کے نزدیک یہ بات بڑی عجوبہ اور ناقابل یقین تھی کہ وہ دونوں کسی زمانے میں آسمانوں پر رہتے تھے اور ایک دن ربہ تھامتیا نے انہیں اٹھا کر آسمان سے زمین پر پھینک دیا تھا۔ بالکل دیومالائی کہانی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کو خواب دیکھا ہے؟ ہاں، خواب ہی دیکھا میں نے، بڑا دھندلا، بڑا مدھم سا۔ بعض باتیں دکھائی نہیں دی گئیں کیونکہ واقعہ ہزاروں یا شاید لاکھوں برس پہلے کا ہے۔ خواب تعبیر طلب ہوتے ہیں، شاید تمہارے خواب کی تعبیر بھی کچھ اور ہو۔ نہیں مہرتاب، میں جو خواب دیکھتی ہوں، دیوتا خواب میں ہی مجھے اس کی تعبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ میں 13-14 برس کی تھی جب مجھے خواب میں کنواری رہنے کی ہدایت کی گئی، اور آج تم نے سن لیا۔ یوسفر کی تحریر بھی یہی کہتی ہے کہ آسمان کی طرف واپسی کے لیے میرا باکرا ہونا ضروری ہے۔ بیدخت کا خواب اور یوسفر کی تحریر بھی حیران کن تھی، مگر آسمان سے حبوط یعنی نیچے اترنا یا گرنا اور آسمان کی طرف صعود یعنی اوپر چڑھنا یا پرواز کرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ بیدخت کو مایوس یا پریشان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت تقاضا کری تھی کہ اس کی خوشی کو مقدم رکھے۔ 2 خواہشوں کی تکمیل کے بعد تیسری اور آخری خواہش بھی پوری کرنا چاہتا تھا، مگر حبوط اور صعود والا معاملہ الجھائے دے رہا تھا۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ کسی زمانے میں ہمیں آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ صرف خواب ہے تمہارا۔ بہت سی باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی اور بہت سے خواب سچے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے تعبیر کچھ اور ہو، کیونکہ جس طرح آج تک کسی انسان کو آسمان سے زمین پر نہیں پھینکا گیا، اسی طرح کسی کو آسمان پر جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ تم کہتے ہو مہرتاب، جو بہت سی حکمتوں کو جانتے اور الہیوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہو۔ کیا تمہیں حیرت ہوئی میری بات پر؟ ہاں، حیرت اس لیے ہو کہ تم اس بات سے انکار کرتے ہو جسے ہمارے زمانے کے لوگ اور پہلے وقتوں کے لوگ بھی مانتے آئے ہیں۔ شاید تم بھول گئے ہو، مگر اس بات کو ایک دنیا مانتی ہے۔ یہودی غلاموں سے لے کر عرب کے صحرا نشینوں تک سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ کسی گناہ کی پاداش میں آدم اور حوا کو آسمانوں کی جنت سے نکال کر زمین پر پھینکا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی مہرتاب چونک گیا اور حیرانگی کے عالم میں بیدخت کو دیکھنے لگا، کیونکہ اس نے آدم اور حوا کے حبوط کا ذکر چھیڑ کر اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سامی اور بہت سی غیر سامی اقوام میں بھی یہی کہانی مشہور تھی کہ آدم اور حوا آسمانوں کی جنت میں رہتے تھے اور وہاں انہیں ایک درخت یا شجر کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا جس میں حیات ابدی یا نیک و بد کی پہچان کا جوہر تھا، مگر ابلیس یا سانپ نے جنت میں داخل ہو کر حوا کو بہکایا، جس پر اس نے خود بھی پھل کھایا اور آدم کو بھی کھلایا۔ پھل کھاتے ہی دونوں کو اپنی برہنگی کا احساس ہوا۔ اس حکم کی خلاف ورزی پر انہیں ابلیس سمیت جنت سے نکال کر کرۂ ارض پر پھینکا گیا یا اتارا گیا، چنانچہ زمین پر ان کی نسل چلی اور دنیا میں پھیل گئی۔ اب مہرتاب کے لیے ایک ہی راستہ تھا، وہ آدم و حوا اور ابلیس کے حبوط ہونے سے انکار کر دے یا بیدخت کے اس خواب کو مان لے کہ وہ دونوں بھی اپنے دشمن سمیت لاکھوں برس پہلے آسمانوں سے زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ سب سے زیادہ اس بات پر متعجب بلکہ دم بخود سا تھا کہ آدم کی داستان اور بیدخت کے رویا میں افراد کی مماثلت حیرت انگیز تھی۔ وہاں بھی 3 ہستیاں تھیں جنہیں زمین پر اتارا گیا تھا، یعنی آدم، حوا اور ابلیس، اور یہاں بھی 3 وجود تھے جو آسمانوں سے پھینکے گئے تھے، وہ خود، بیدخت
اور اس کا رقیب جس کے متعلق زہرہ جمال نے اشارہ دیا تھا کہ وہ بیلشازار ہے۔ مہرتاب، تم شاید مانو یا نہ مانو، مگر کبھی کبھی میں سوچتی ہوں وہ آدم و حوا ہی تھے جنہیں جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا، اور اب ان قریب آسمانوں کی طرف وہ لوٹ جائیں گے۔ مہرتاب اس خیال پر تڑپ اٹھا کہ شاید وہی آدم و حوا ہوں۔ یہ اور انوکھی بات تھی، مگر فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی بحث میں نہیں الجھے گا۔ سنو بےدخت، ماضی میں جو کچھ ہو گزرا مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وقت اور زمانے نے ماضی کے حالات پر بہت سے پردے گرا دیے ہیں اور سب کچھ ایک کہانی کی طرح لگتا ہے۔ میں، تم اور ہماری طرح اور بھی لوگ گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سوچتے ہیں۔ ممکن ہے سب کی کہانی ایک ہو، ممکن ہے الگ الگ۔ جو کچھ ہو چکا اس کے متعلق کچھ کہنا بیکار ہے، مگر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مہرتاب، میں نہیں جانتی کہ تم نے میرے خواب کو مان لیا ہے یا اب بھی اس کی تعبیر چاہتے ہو، لیکن میری تیسری خواہش پوری ہو گئی تو دنیا ایک عجیب واقعہ دیکھے گی جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ لوگ مجھے آسمان کی طرف پرواز کرتے دیکھیں گے۔ اب مجھے وہ زہرہ کے کنگن لا دو۔ وہ کنگن ہیکل زہرہ میں کس جگہ ہے اور کہاں، یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن ہیکل میں دیوی کے نذرانوں کا ایک الگ کمرہ ہے جس میں کاہن اعظم کے سوا کوئی نہیں جا سکتا۔ غالباً کنگن اسی کمرے میں کہیں محفوظ ہوں گے۔ اور دیوی کے نذرانوں کا کمرہ ہے کہاں؟ کمرہ عبادت کے پیچھے ویسا ہی ایک بڑا کمرہ اور ہے جہاں دیوی کے انتہائی قیمتی نذرانے رکھے جاتے ہیں۔ اس کمرے میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا دروازہ ایک ہی ہے، جس کے سامنے محافظ پروہت دن رات جاپ کرتے اور پہرا دیتے ہیں۔ صرف کاہن اعظم اس کمرے میں داخل ہو سکتا اور وہی بتا سکتا ہے کہ دیوی کے صدیوں پرانے کنگن کس جگہ رکھے ہیں۔ یہ سب کچھ تم ہی معلوم کرو گے اور کنگن نکال لاؤ گے۔ کیا وہ کمرہ اکثر کھولا جاتا ہے؟ اکثر نہیں، صرف کبھی کبھار، جب کوئی قیمتی یا شاہی نذرانہ محفوظ کرنا مقصود ہو۔ دروازے پر 3 بھاری تالے پڑے رہتے ہیں اور ان کی کنجیاں الگ الگ پجاریوں کے پاس رہتی ہیں۔ وہی قفل کھولتے ہیں اور اس وقت تک دروازے میں ہی کھڑے رہتے ہیں جب تک کاہن اعظم نذرانے رکھ کر لوٹ نہیں آتا۔ اس کی واپسی پر وہ تینوں باری باری پھر تالا لگا دیتے ہیں۔ مہرتاب سوچنے لگا، اس صورت میں تو وہاں داخل ہونا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ کاہن اعظم کے سوا کسی پجاری اور پروہت کو بھی کمرے میں جانے کی اجازت نہیں۔ اچانک زہرہ جمال کو کچھ یاد آیا۔ میں نے سنا ہے بیلشازار نے جشن زہرہ پر دیوی کو ایک قیمتی ہار بھیٹ کیا تھا، اور اتنے بیش قیمت ہیں اس کے ہیرے کہ ہار خاص نذرانہ سمجھ کر محفوظ کر لیا جائے گا۔ لہٰذا اسی چاند کی 29 رات کو نذرانوں کا کمرہ ضرور کھولا جائے گا۔ مگر میں اس کمرے میں داخل کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے، میں تو صرف تمہیں خطروں سے آگاہ کر سکتی ہوں۔ مہرتاب، ایوان ماقلوب کے تہہ خانوں میں گھس کر شاید کوئی چیز اڑا لینا ناممکن ہو، مگر ہیکل زہرہ میں نذرانوں کے کمرے تک پہنچنا اس سے بھی کٹھن کام ہے، کیونکہ 30-40 پروہت محافظوں کی طرح دن رات اس کے دروازے پر بیٹھے اشلوک پڑھتے اور نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ آدمی ایوان کے ذرا پوش پہرے داروں کے نیزوں اور برچھوں سے تو شاید بچ جائے، مگر پروہتوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ وہ نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، اور اگر اونگ آ جائے تو جس طرح فرات کے ساحلوں پر لمڈھینگ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر مچھلیوں کی طاق میں رہتے ہیں، اسی طرح ہیکل زہرہ کے پروہت سوتے یا اونگتے وقت بھی اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتے ہیں۔ تم ان پروہتوں کی نظروں سے بچ کر دروازے تک کیسے پہنچو گے اور کمرے میں کس طرح داخل ہوگے، یہ میں نہیں جانتی۔ مجھے تو بس زہرہ کے کنگن چاہیے۔ تو میں یہ بھی بتا دوں کہ دیوی کے مقدس نذرانے چرانے والے کسی شخص کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ پکڑا جائے، اور ظاہر ہے پکڑا ہی جائے گا، تو اسے سولی پر لٹکا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور جب سولی پر اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں تو بادشاہ کا وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیوی کے نذرانوں کا روحانی پاسبان ہے۔ ان الفاظ نے مہرتاب پر خوف کی لرزش خفی طاری کر دی۔ ایک بار پہلے بھی بےدخت نے اسے ایوان مقلوب کے تہہ خانے میں گھسنے اور شاہ یوسفہ کی صندوقچی اڑا لانے کی ترغیب دی تھی، اور ان بھیانک خطرات سے بھی آگاہ کر دیا تھا جو اسے پیش آ سکتے تھے۔ آج اسے ہیکل زہرہ سے زہرہ کے کنگن چرا لانے پر آگاہ کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہی تھی کہ دیوی کے مقدس نذرانے چرانے والے کو کاٹ پر لٹکایا اور ہڈیاں توڑ کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ گویا کنگن چرانا زندگی سے ہاتھ دھونا تھا، مگر مہرتاب یہ جوا کھیلنے پر تیار تھا۔ بےدخت، تمہاری خاطر میں زہرہ کے کنگن حاصل کروں گا، اور میرے ساتھ جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، مگر اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک کنگن تمہارے ہاتھوں میں نہ پہنچ جائیں اور تم بھی پکڑی نہ جاؤ۔ کیا ایسی کوئی ترکیب ہے کہ میری زندگی اور موت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ حائل ہو جائے؟ تم پوچھتے ہو زندگی کہاں ختم ہوتی ہے اور موت کہاں سے شروع ہوتی ہے، مگر مہرتاب، موت ہر وقت زندگی کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب آواز دے کر چاہو اسے بلا کر گلے سے لگا سکتے ہو،
اور ہمت کرو تو دھوکہ دے کر اس کے چنگل سے نکل بھی سکتے ہو۔ مہرتاب حیران تھا کہ زہرا کے کنگن چرا کر وہ موت کو کس طرح دھوکہ دے سکے گا۔ بیدخت اسے بتانے لگی، جب میں نے تمہیں ایوان ماقلوب کے تہخانے میں گھسنے یا چاہے بابل میں اترنے کا مشورہ دیا، اس وقت ڈرتی تھی کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے، مگر اب مجھے یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی۔ میری تیسری خواہش پوری کرو گے اور تم پر آنچ بھی نہیں آئے گی۔ یہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ تم فرزند عطارد ہو۔ زہرا کے کنگن حاصل کرنا تمہارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اور میری خاطر تم موت کو شکست دو گے۔ اچانک اسے یاد آیا، بابل میں داخل ہوتے ہی اس نے مقدس گوما کے سامنے صرف عشق یا موت کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب یہ دیکھنا تھا کہ موت کو شکست کس طرح دے سکتا ہے۔ وہ پرعزم لہجے میں بولا، زہرا کے کنگن تمہارے ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، لیکن بیدخت بھاگ کر سامنے آ گئی اور ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی، ابھی نہ جاؤ، میں تم سے کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ باتیں اس وقت ہوں گی جب میں کنگن لے کر آؤں گا۔ پھر وہ زہرا جمال کی حسین باہوں کا حلقہ توڑ کر نکل گیا اور وہ کسی مورتی کی طرح وہیں ساکت ہو کے رہ گئی۔ رات اپنے پہلے پہر سے دوسرے میں داخل ہو رہی تھی اور چاندنی میں بابل کی بلند و بالا فلک پہ میں عمارتیں کسی شہر طلسم کا نقشہ پیش کر رہی تھیں۔ جب وہ ان کے سایوں میں چلتا ہوا بازار ایش سے گزرتا، اچانک ہیکل زہرا کے سامنے نمودار ہوا، مگر ہیکل زہرا اس کے فرض کی نہیں، عشق کی منزل تھی، اور یہاں اس کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ فرض کے ساتھ ساتھ وہ اپنے عشق کا سفر بھی طے کر رہا ہے۔ اس نے زردبا کے اوپر ایک پٹکا سر اور کندھوں پر اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ کوئی اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا نہ اسے شناخت کر سکتا تھا۔ اس حیت میں وہ ایک بار یہودی غلاموں کے محلہ کے بر میں اس وقت دیکھا گیا جب ہاروت ماروت کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا، اور یہودی اسے ریموت کا کوئی جاسوس سمجھ کر نفرت و حقارت سے دیکھتے تھے۔ تب وہ اپنا فرض ادا کر رہا تھا، اور اب جس کوچہ و بازار میں نمودار ہوا وہ اس کے عشق کا راستہ تھا۔ بابل میں داخل ہونے کے بعد اس نے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کو پہلی بار ہیکل زہرا کے پاس ہی دیکھا اور دل ہار بیٹھا۔ آج بھی اسی دل کی رہنمائی میں آیا تھا، مگر کیوں آیا تھا یہاں؟ کیا وہ سمجھتا تھا کہ رات کے وقت ہیکل میں گھس کر اور نذرانوں کے کمرے میں داخل ہو کر زہرا کے کنگن اڑا لے جائے گا؟ مگر بیدخت نے اس کمرے کے متعلق جو معلومات فراہم کی اور جن خطرات کا ذکر کیا، ان کے پیش نظر تو ایسی کوئی بھی کوشش سراسر دیوانگی بلکہ خودکشی کے مترادف تھی، اور وہ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا جو اس کی گرفتاری یا بے وقت موت کا دروازہ کھول دیتا، کیونکہ ابھی اس کے فرض کی اہم ترین جد و جہد باقی تھی جس کی خاطر وہ بابل بھیجا گیا تھا۔ جب تک وہ جد و جہد اپنی آخری نتیجے کو نہیں پہنچ جاتی، وہ اپنی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ شاید وہ ہیکل زہرا کا نقشہ سمجھنے، اس کے گرد و پیش کا جائزہ لینے اور یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اندر داخل ہونے یا باہر نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ بہرحال اسے ایک سنگین واردات کا ارتکاب کرنا تھا، اور اگر اس کی آمد کا مقصد یہی تھا کہ وقوع کے بعد فرار کی کوئی جہت تلاش کر سکے، تو یقیناً اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہیکل کی عقبی فصیل اتنی اونچی اور دشوار گزار تھی کہ اسے پھاندنا یا عبور کرنا انسانی طاقت سے بعید تھا۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رات کو بھی یہاں دیوی کی عقیدت گزار عورتوں اور ان کے عاشقوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس ہجوم میں بلند و بالا دروازے سے اندر داخل ہونا تو یقیناً آسان تھا، لیکن واردات کے بعد جب پروہتوں کا غول اس کے تعاقب میں ہوگا، بھیڑ سے باہر نکلنا مشکل بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ زہرا کے پرستار اسے دروازے ہی میں دبوچ سکتے تھے اور اس کے بعد سولی تک پہنچنے کا راستہ زیادہ طویل نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید ہیکل کا دروازہ رات بھر کھلا رہتا ہے اور یہاں آمد و رفت کسی لمحے بند نہیں ہوتی۔ ہیکل زہرا بازار ایش میں تھی جہاں راتیں جاگتی تھیں، اور ان جاگتی راتوں میں یہاں کسی واردات کا ارتکاب انتہائی خطرناک تھا۔ دروازے کے باہر گداگروں اور بھکاریوں کا بھی ایک انبوہ نظر آیا جو شاید رات کو ہیکل کی دیواروں اور دروازوں کے آس پاس ہی پڑے رہتے تھے۔ کیا وہ اسی لیے آیا تھا کہ ہیکل میں کسی واردات کے امکان کا جائزہ لے سکے، یا کوئی اور مقصد بھی تھا؟ ہیکل کے ارد گرد ایک چکر لگا کر اور حالات کا جائزہ لے کر وہ صدر دروازے کے پاس گیا۔ شاید وہ اندر جانا چاہتا تھا، لیکن رات کو اس نے کسی تنہا مرد کو اندر جاتے نہیں دیکھا۔ البتہ کچھ عورتیں مردوں کے بغیر اندر چلی گئی تھیں۔ خیال آیا شاید اکیلا مرد دیوی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ گداگروں سے ہٹ کر چند لمحے ایک دیوار کے سائے میں کھڑا رہا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، پھر اچانک کچھ سوچ کر آگے بڑھا اور عورتوں مردوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ مرد اور عورتیں کمرہ عبادت کی طرف جا رہے تھے۔ غلام گردش اور راہداریوں میں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، مگر جب وہ لوگ ایک سیدھی راہداری میں چلتے کمرہ عبادت تک پہنچ گئے، مہرتاب کمرے میں داخل ہونے کے بجائے ان پجاریوں اور پروہتوں کے پاس رک گیا جو دیوی کے عقیدت مندوں سے خیرات یا انعام لینے کے لیے دروازے کے آس پاس کھڑے تھے۔ ان میں ایک ایسا پروہت بھی نظر آیا جس نے جشن زہرا کی رات
باغات معلقہ کے چھٹے حلقے میں اسے دیکھا تھا۔ چپکے سے اس کی طرف بڑھا اور پروہت کے ہاتھ پر طلائی ساسترا کا ایک سکہ رکھ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، میں کاہن اعظم سے ملنا چاہتا ہوں۔ بزرگ اوماتا اس وقت اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مہرتاب نے دوسرا سساترا اس کے ہاتھ پہ رکھا اور ساتھ ہی اپنے چہرے کی ایک جھلک بھی دکھائی۔ مجھے اوماتا کے کمرے تک پہنچا دو۔ پروہت اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا اور چپ چاپ ایک طرف ہو لیا۔ مہرتاب اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ پروہت نے چلتے چلتے بتایا، بزرگ اوماتا رات کو کسی سے ملاقات نہیں کرتے، مگر آپ کو شاید کوئی اہم کام ہے۔ تم ٹھیک سمجھے۔